یعنی اگر پوری مسلم امہ ایک وجود اختیار کر جائے تو اس وجود میں جو آنکھ ہوگی اسے شاعر کہیں گے، اور اس آنکھ سے جو آنسو ٹپکے گا اس تکلیف کو محسوس کر کے وہ شاعری کہلائے گی۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے، تو شہر اچھے کہ بن، یعنی ایک ایسا منظر نامہ جو اللہ کی آیات کی تلاوت پیش کر رہا ہو، تو وہ منظر نامہ زیادہ اچھا ہے یا شہر زیادہ اچھا ہے؟ یہ سوال ہے بالکل ڈائریکٹ جو اقبال نے اس شعر میں کیا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ میں بانگ درا کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے، جو بہت طویل بھی نہیں ہے اور بہت مختصر بھی نہیں ہے، وہ ایک درمیانی طوالت کی ایک نظم ہے بانگ درا کی، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور اس کا پھر تھوڑا سا پس منظر اور تھوڑی سی اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ پھر اسی نظم کے ہی تسلسل میں دو غزلیں بھی زیر بحث آئیں گی۔ ایک غزل بانگ درا ہی کی ہے، اور ایک دوسری غزل بال جبریل کی ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو شاعری سے سخت قسم کا پرہیز فرماتے ہیں، ان کو جو بھی مایوسی ہو رہی ہو اس پوری ہاں، مطلب صورتحال پہ، تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں، لیکن بس کبھی کبھی ہم شاعری وغیرہ کریں گے انشاءاللہ، اور اقبال کے علاوہ بھی دوسرے شعراء کو ہم کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اقبال ہمارا مستقل حوالہ ہے، اقبال ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ کے فضل کی ایک صورت ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں پر جب کوئی خصوصی نوعیت کا انعام فرماتا ہے، تو بندوں میں سے کسی بندے کو ان کی خیرخواہی اور ان کی رہنمائی اور ان کی اصلاح کے لیے معمور کر دیتا ہے، اس کو وہ بصیرت عطا کرتا ہے، اس کو وہ ہمت اور حوصلہ عطا کرتا ہے، اس کو وہ نور حکمت عطا کرتا ہے، اور وہ پھر اپنے اپنی ذوق محبت سے، اپنی بعض اوقات شاعری سے، بعض اوقات اپنی جو بھی اپنی بصیرت ہے اس سے پھر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا موجب بنتے ہیں، اور بڑی خیر اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اقبال ہمارے بڑے محسنوں میں سے ہیں۔ اقبال کا تعارف مختلف مواقعوں پہ میں کروا چکا ہوں، تو اگر اجازت ہو تو بس پھر میں اس کی نظم پھر رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو آپ پھر ضرور رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نظم ہے، میں پہلے تھوڑا سا ایک پس منظر بیان کر دوں۔ میں نے اپنی مختلف اقبال کے حوالے سے ماضی میں کئی دفعہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں کچھ اپنی طالب علمانہ گزارشات پیش کر سکوں، اور وہ حوصلہ بھی اسی طرح ہوا کہ وہ کچھ بچوں کے سوالات تھے، ان کا کچھ استفسار تھا، اس کے جواب میں نے یہ محسوس کیا کہ جو بھی میرا فہم ہے اس کو میں طالب علموں سے ایک طالب علم شیئر کرے، ممکن ہے اس سے کوئی فائدہ ہو۔ تو میں اقبال کے جو کمپلیٹ ورکس آف اقبال ہے اس کا ایک اوور ویو ماضی میں اپنی کسی گفتگو میں پیش کر چکا ہوں، تو اس کی طرف میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ بس اتنا ہے کہ بانگ درا جو ہے وہ 1924 میں شائع ہوئی، پہلا شعری مجموعہ ہے۔ بانگ درا اردو کا جو کل کلام ہے اقبال کا، اس کا تقریباً نصف جو ہے وہ بانگ درا اس پر مشتمل ہے۔ یعنی اردو میں اقبال کے جو شعری مجموعے ہیں یا شاعری ہے اردو کی، اس کا تقریباً نصف جو ہے وہ بانگ درا ہے، اور بانگ درا ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1924 میں شائع ہوا۔ پھر بانگ درا کی تفصیل یہ ہے کہ بانگ درا کو 5 ادوار میں یا 5 حصوں میں اقبال نے خود اس کو منظم کیا ہے اپنی شاعری کو۔ تو بانگ درا کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اقبال کی بالکل ابتدائی دور کی شاعری ہے۔ بانگ درا خود بھی پہلی شعری کتاب ہے، مجموعہ ہے، اور اس کے 5 حصے ہیں، اور پہلے حصے میں 1905 تک کی شاعری اقبال کی اس میں موجود ہے۔ تو 1905 کا مطلب کیا ہوا؟
1905 کا مطلب یہ ہوا کہ 28 برس سے پہلے پہلے اقبال نے جو بھی شاعری کی ہے اس میں وہ شاعری جس کو انہوں نے قابل اشاعت سمجھا اور اس کو انہوں نے شائع ہونے دیا، وہ ادھر یکجا ہو گئی ہے۔ کچھ ایسی شاعری بھی ہے جس کو انہوں نے وہ اور ذرائع سے ملتی ہے جس کو انہوں نے شائع نہیں کیا، لیکن ایک طبیعت تو بہت موزوں تھی اور بہت آہنگ بلند تھا، اور خیالات کا ایک طوفان ہوتا تھا، ریفلیکشن اقبال کا بڑا غیر معمولی تھا۔ تو آپ واقف ہیں کہ پہلا شعر اقبال کا کہا جاتا ہے کہ تقریباً 15 یا 16 سال کی عمر میں اقبال نے کہا، وہ بھی میں اس کی تفصیل اپنی کسی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلا شعر اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ لیکن یہ جو نظم میں نے منتخب کی ہے، یہ چونکہ 1905 سے پہلے کے کلام میں سے ہے، یعنی بانگ درا کے بالکل پہلے حصے میں سے میں نے ایک نظم منتخب کی ہے۔ اور خیال یہ ہے، اب دیکھیے کہ اقبال کی جو شاعری کا ابتدائی دور ہے، یعنی سمجھیے جب اقبال نے شعر کہنا شروع کیا ہوگا تو اس وقت سے لے کے کوئی 10-12 سال تک جو شاعری انہوں نے کی، اس میں سے وہ شاعری جس کو انہوں نے قابل اشاعت سمجھا وہ بانگ درا کے پہلے حصے میں آ گئی ہے، اور اسی میں سے یہ نظم ہے جس کو میں نے منتخب کیا ہے۔ اس نظم کا نام ہے رخصت بزم جہاں، اور یہ نظم جو ہے یہ رالف والڈو ایمرسن 19ویں صدی کا ایک بڑا شاعر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگریزی زبان میں اگر بڑے شعراء مطلب جن کی جن کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں رالف والڈو ایمرسن ہے، اور اقبال اور رالف والڈو ایمرسن کا یہ تعلق کی جو میں سمجھتا ہوں وجہ بن سکی ہوگی وہ یہ ہے کہ رالف والڈو ایمرسن بھی جمالیات کو، ایستھیٹکس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اقبال بھی دیتے ہیں۔ رالف والڈو ایمرسن کا ایک پورا نقطہ نظر ہے سیلف ریلائنس کا، اقبال بھی اس پورے نقطہ نظر کو اپنے ایمانی تناظر میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو رالف والڈو ایمرسن کی ایک نظم ہے گڈ بائے، یہ نظم رخصت ہے بزم جہاں، یہ اقبال نے رالف والڈو ایمرسن کی جو نظم گڈ بائے ہے اس سے اڈیپٹ کی ہے۔ بلکہ یہاں میں یہ عرض کرنا بھی مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ بانگ درا کے اس حصے میں کئی انگریزی شعراء سے اقبال نے انسپریشن لی ہے، اپنے کلام کو وہاں سے انہوں نے اڈیپٹ کیا ہے، اور اس کو انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہ ماخوذ ہے۔ تو اس میں ٹینیسن سے بھی انہوں نے متاثر ہو کے، یا کہہ لیجیے اس کی کسی انگریزی نظم سے ماخوذ ان کی ایک نظم انہوں نے کہی ہے۔ اسی طرح ولیم کوپر ہیں، ان سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح ہنری لانگ فیلو ہیں، ان سے ماخوذ ہے ایک نظم۔ اسی طرح رالف والڈو ایمرسن سے تو کئی مقامات پہ اقبال نے، یعنی کئی اقبال کی شاعری کئی جگہ ان سے ایک ماخوذ ہے، اور وہ انہوں نے لکھا ہے ماخوذ از ایمرسن۔ اس نظم کا عنوان انہوں نے باندھا ہے رخصت ہے بزم جہاں، اور اس کے نیچے انہوں نے یہ واضح کیا ہے ماخوذ از ایمرسن۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ عہد ہے جس میں اقبال لڑکپن سے نکل رہے ہیں، نوجوانی میں داخل ہوئے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوانی اپنے جوش پر ہے۔ اقبال کے ابتدائی عہد کے کلام میں میری دلچسپی ہمیشہ بہت رہی ہے، اور اقبال کے آخری دور کے کلام میں بھی میری دلچسپی بہت رہی ہے، اور ان دونوں دلچسپیوں کی وجہ مختلف ہے۔ آخری عہد کے کلام میں دلچسپی ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے، جو آپ سب کی بھی شاید یہی وجہ ہو، ممکن ہے، اور بہت سے لوگوں کی ہے، کہ ایک اقبال کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اقبال کی فکر جب اپنی میچیورٹی اور اپنی بالیدگی کے تمام مراحل اور منازل طے کر کے وہ ایک
رفت پر پہنچی ہے، ایک ایک کمال پر پہنچی ہے، اور وہاں وہ ایک بہت جامعیت کے ساتھ اپنی پوری جو اقبال کا فکری نظام ہے یا ان کا جو پورا آئیڈیولوجیکل آرڈر ہے وہ اس میں بہت تفصیل سے اپنی شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ اچھا وہاں سے کچھ لیا جائے، اور وہ پھر کمال کی، مطلب وہ آپ واقف ہیں، ضرب کلیم اس کا شاہکار ہے، مطلب وہ بالکل اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اقبال اب ایک یعنی غیر معمولی ان کے آہنگ میں ان کی بصیرت اور ان کی جو فکر ہے وہ وہاں اپنی، اور اس کی بہت تفصیلات ہیں، وہ اس کی ذکر ماضی میں بھی مختلف موقعوں پر میں نے کیا ہے۔ تو اس کا جو بڑی دلچسپی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اقبال کی فکر بہت پختہ ہے، بہت ریفائنڈ ہے، بہت میچیور ہے، یعنی فکر اقبال کی درست اور کامل نمائندگی اقبال کے آخری عہد کے کلام میں صحیح طور پر ہوتی ہے۔ تو وہاں سے ہم صحت فکر اگر ہمیں ملحوظ رکھنی ہے تو آخری عہد کی شاعری کو ہمیں دیکھنا ہوگا، لیکن ابتدائی عہد کی شاعری میرے لیے اس وجہ سے ہمیشہ دلچسپی کا کہہ لیجیے وجہ رہی کہ میں اس بات کو سمجھنے میں بہت بےتاب رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں کہ اقبال کیسے بنے، مطلب شروع سے وہ کیسے تھے، ابتدائی عہد میں کیسے تھے، مطلب وہ کالج کے عہد میں وہ کیسے تھے، جب اسکول سے نکلے ہوں گے تو کیسے تھے، تو ایک شوخی تھی طبیعت میں، ایک شوخ و چنچل، اور جیسے ہم کہتے ہیں ایک بڑا ایک رنگین مزاج ایک اقبال ہے۔ اور اس عہد میں جو اقبال دیکھیں نا، یہ جو ایج ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ بانگ درا کا پہلا حصہ جس میں 16 برس سے لے کے 28 برس تک کے وہ کلام جس کو انہوں نے قابل اشاعت سمجھا وہ اس میں محفوظ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ بہت مطلب بڑا ہی جذباتی اور طوفانی قسم کا عہد ہوتا ہے۔ ہم اپنی لائف میں جب دیکھتے ہیں تو ہم اس عہد میں کیا کر رہے تھے، میں جب بھی دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ بھئی میں تو بہت ہی نادان اور بہت ہی جوش ہی جوش تھا۔ ابھی بھی خیر حکمت تو کوئی نہیں میں دعویٰ کر سکتا، لیکن وہ بس ایک عجیب عہد ہوتا ہے۔ تو اقبال کو آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا انسان اپنے بچپن میں بھی اس میں آپ کو وہ علامتیں نظر آئیں گی، اس میں وہ آثار نظر آئیں گے آپ کو کہ اب یہ ایک بڑے آدمی کی تعمیر کے لیے جو گارا چاہیے وہ عہد بھی اس گارے کو فراہم کر رہا ہے، اور اقبال بھی اپنی فطرت کے رجحان کے باعث، اپنے طبعی رجحان کے باعث اپنے ماحول سے وہ اس سارے لوازمے کو اخذ کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑے انسان کی تشکیل و تعمیر کے کہہ لیجئے بنیادی حوالے کے طور پر نظر آئے گا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بانگ درا کی، اب بانگ درا کا آہنگ اگر آپ سمجھنا چاہیں نا تو آپ اس سے دیکھیے کہ پہلی نظم بانگ درا کی اس کا کیا نام ہے، اس کا نام ہے ہمالا، ہمالیہ، جو وہ ہمالا کو مخاطب کر کے اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، ایک انداز ہے، مطلب وہ ہمالا کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہے، اور یہ اقبال کی کیا ایج ہوگی، کوئی 20-22 سال کے ہوں گے شاید اس وقت، اور وہ ہمالین رینجز کو ایڈریس کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، اس سے ایک انسپیریشن لے رہے ہیں، اس سے اس میں اس کے اندر کچھ انہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ پھر اپنا پیغام اپنی، یعنی جو اصل فکر اقبال ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ابتدائی عہد میں بھی ایک بہت بڑے آدمی، یعنی یہ ابھی ابتدائی شاعری میں بھی ہمیں کچھ بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، تو میری دلچسپی اس لیے ابتدائی عہد میں بھی رہی ہے۔ اور یہ جو نظم ہے یہ بڑی خوبصورت نظم ہے۔ میں اب ذرا اس نظم کی طرف آتا ہوں، رخصت ہے بزم جہاں، اس میں 21 اشعار ہیں، 21 اشعار ہیں، اور اس کے ساتھ جو 2 غزلیں اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی نشست میں ہوں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظم کی مزید توضیح یا تشریح میں ہمیں وہ 2 غزلیں مدد کریں گی انشاءاللہ، جو اس نظم کے کچھ موضوعات آگے چل کے کھلیں گے۔ تو اس میں سے ایک غزل ہے بانگ درا ہی کی پہلی غزل، بانگ درا میں ایک حصے میں غزلیات بھی ہیں، تو پہلے حصے کی ہی پہلی غزل وہ ہم لیں گے، اور پھر بال جبریل کی ایک غزل لیں گے، وہ ہم ابھی اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں اس نظم کو 2 دفعہ پڑھوں گا،
میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ گڈ بائے جو ایمرسن کی نظم ہے، جہاں سے انہوں نے انسپریشن اور اڈیپٹ کیا ہے اقبال نے، تو اقبال کی یہ نظم پورا منظوم ترجمہ نہیں ہے، لیکن کئی جگہوں پر مضامین اور وہ جو ایک مزاج ہے وہ اس نظم سے ماخوذ ہے جو ایمرسن کی ابھی ہم سنیں گے۔ ایمرسن 19ویں صدی کا ایک بڑا شاعر ہے۔ جی فاطمہ۔ Goodbye by Ralph Waldo Emerson. Goodbye, proud world, I'm going home. Thou art not my friend, and I'm not thine. Long through thy weary crowds I roam, a river arc on the ocean brine. Long I've been tossed like the driven foam, but now, proud world, I'm going home. Goodbye to flattery's fawning face, to grandeur with his wise grimace, to upstart wealth's averted eye, to supple office, low and high, to crowded halls, to court and street, to frozen hearts and hasting feet, to those who go and those who come. Goodbye, proud world, I'm going home. I'm going to my own hearthstone, bosomed in yon green hills alone, a secret nook in a pleasant land, whose groves the frolic fairies planned, where arches green the livelong day echo the blackbird's roundelay, and vulgar feet have never trod, a spot that is sacred to thought and God. Oh, when I am safe in my sylvan home, I tread on the pride of Greece and Rome, and when I am stretched beneath the pines where the evening star so holy shines, I laugh at the lore and the pride of man, at the sophist schools and the learned clan. For what are all they in their high conceit, when man in the bush with God may meet? جزاک اللہ الخیر فاطمہ، بہت شکریہ۔ گڈ بائے پراؤڈ ورلڈ، بڑی، اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جا کہاں رہے ہیں نا خدا حافظ کہہ کے۔ ایک اور چیز مجھے ذہن میں آ رہی ہے، ہمارے بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک موقع پہ یہ بات کہی کہ شاعر کی زبان سے جب ایک مصرع یا شعر نکل جاتا ہے نا، تو اس سے کیا معنی لیے جا سکتے ہیں اب یہ اس کے ہاتھ میں رہتا نہیں ہے معاملہ۔ اب یہ ہر عہد مطلب نئے معنی اس سے نکالے گا، اور وہ لوازمہ اور وہ پورا سیاق و سباق فراہم کرے گا جس سے کوئی انٹرپریٹیشن وہ لی جا سکے۔ تو یہاں جو گڈ بائے ہو رہا ہے اس کا ایک مطلب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے کنٹری سائٹ پہ جا رہے ہیں، وہ ایک وہ ابھی اس میں آپ دیکھیں گے بھی کہ وہ کس طرح کی زندگی، کس طرح کے طرز زندگی سے نکل کے اور کس طرح کی جو فطرت ہے، نیچر ہے، اس کی طرف جانے کا ایک سفر ہے۔ اور دوسرا جو وہ ایک اور گہرا مطلب ہے جو ممکن ہے کہیں پیچھے ذہن میں چل رہا ہو، کہ وہ رب سے ملاقات کی آرزو ہے، اس دنیا میں جانے کی ایک خواہش ہے، وہ ایک اور لیول پر بھی اس طرح بھی ہم اس کو سوچ سکتے ہیں۔ لیکن جو سیدھا سیدھا مطلب جو ابھی بالکل سمپل سا نظر آ رہا ہے، جو شاعری جس طرف ہمیں لے کے جائے گی، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ فطرت کی طرف جائیں اور ایک مصنوعی اور پرتکلف اور ایک غیر فطری نظام زندگی سے اعلان برات کریں اور ہجرت کریں۔ تو یہ اس کا ایک سیدھا سیدھا سا مطلب ہے۔ تو ذرا دیکھتے ہیں اس نظم کو۔ رخصت ہے بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں، بس کہ میں افسردہ دل ہوں درخور محفل نہیں، تو میرے قابل نہیں ہے میں تیرے قابل نہیں۔ پہلے مصرے میں جو بات ہے وہ دوسرے مصرے میں واضح ہو گئی ہے کہ میں مطلب اب میں مطلب دوسروں کے ساتھ مل بیٹھنے یا بیٹھنے کے قابل نہیں رہا ہوں، مجھے اب مطلب نہیں، میں دل لگتا میرا یہاں پہ۔ قید ہے دربار سلطان و شبستان وزیر، توڑ کر نکلے گا زنجیر طلائی کا اسیر۔ تو یہ آپ آج کے عہد میں وہ جو کارپوریٹ جابس کو توڑنے والی وہ جو ایک بہت طلائی زنجیر کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسا ہینڈ کف جو گولڈ کا بنا ہوا ہو، تو اگر ہتھ کڑی سونے کی ہو تو کیا اس کو پہننا جائز ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ مطلب یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا ہے، اور اقبال بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر پنجرا اور زنجیر اور ہتھ کڑی اگر سونے کی ہو
تو بھی کیا اس کو مطلب سونے کی ہتکڑی ہے تو کیا اس کو پہنے رہنا مناسب ہے اس لیے کہ وہ سونے کی ہے؟ تو وہ قید ہے دربار سلطان و شبستان وزیر، توڑ کر نکلے گا زنجیر طلائی کا اسیر۔ گو بڑی لذت تیری ہنگامہ آرائی میں ہے، اجنبیت سی مگر تیری شناسائی میں ہے۔ مدتوں تیرے خداراؤں سے ہم صحبت رہا، مدتوں بے تاب موج بہر کی صورت رہا۔ خداراؤں سے ہم صحبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پروجیکشن، اپنی تعریف، اپنے ہی قصیدے، اپنی ہی ذات میں جو کہہ لیجئے بس اپنے ہی مدح سرائی میں مصروف ہیں، یا تو یہاں خود آرائی یعنی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو مدتوں تیرے خود آراؤں سے ہم صحبت رہا، مدتوں بےتاب موج بہر کی صورت رہا۔ مدتوں بیٹھا تیرے ہنگامہ عشرت میں روشنی کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں مدتوں ڈھونڈا کیا نظارہ گل خار میں، آہ وہ یوسف نہات آیا تیرے بازار میں۔ یعنی وہ عرصہ جو میں نے جس جگہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس جگہ پہ جو عرصہ میرا گزرا ہے وہ کس طرح کا گزرا ہے، وہ 3 اشعار میں بیان ہو گیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات بھی بیان ہو گئی، ذرا سا پیچھے سے اس کو جوڑتے ہیں کہ وہ جو گو بڑی لذت تیری ہنگامہ آرائی میں ہے، اجنبیت سی مگر تیری شناسائی میں ہے۔ تو وہ جو ہم ماڈرن اربن سوسائٹی کے اندر اس کا ایک فیچر یہ ہے کہ وہاں اجنبیت پریویل کرتی ہے، کسی بھی منظر میں اجنبی لوگوں کی تعداد واقف کاروں سے زیادہ ہی رہتی ہے۔ بلکہ اگر میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بازار میں کہیں واقف کار نظر آنے لگیں تو انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اور جب اجنبی نظر آتے ہیں تو بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کہ اب یہاں ہم ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو اب زیادہ ہم کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں۔ تو وہ گو بڑی لذت تیری ہنگامہ آرائی میں ہے، اجنبیت سی مگر تیری شناسائی میں ہے۔ مدتوں تیرے خود آراؤں سے ہم صحبت رہا، مدتوں بےتاب موج بہر کی صورت رہا۔ بلکہ اس نظم سے پچھلی نظم جو ہے نا، اس نظم سے بالکل ایک نظم پہلے جو نظم ہے بانگ درا کی، اس کا نام ہے موج دریا۔ اس میں 2 بند ہیں اور 6 اشعار ہیں۔ اس میں وہ موج دریا اور موج بحر کا ایک موازنہ بھی کرتے ہیں کہ مطلب جو موج دریا مطلب وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ وہ موج کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے اس کے اندر ایک جوش اور ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ایک منزل تک پہنچنے کی ایک آرزو ہوتی ہے، اور اس کو کوئی چیز روک نہیں پاتی، وہ ساحل تک پہنچنا چاہتی ہے۔ تو مدتوں تیرے خود آراؤں سے ہم صحبت رہا، مدتوں بےتاب موج بحر کی صورت رہا۔ مدتوں بیٹھا تیرے ہنگامہ عشرت میں روشنی کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں مدتوں ڈھونڈا کیا نظارہ گل خار میں، یعنی کانٹوں میں پھول کو دیکھنے کی کوششیں کرتا رہا۔ آہ وہ یوسف نہات آیا تیرے بازار میں۔ یعنی وہ انسان جس کی سیرت بھی پاکیزہ ہوتی ہے، ایسا انسان مجھے اس بازار میں نہیں نظر آیا۔ چشم حیراں ڈھونڈتی اب اور نظارے کو ہے، آرزو ساحل کی مجھ طوفان کے مارے کو ہے۔ چھوڑ کر مانند بو تیرا چمن جاتا ہوں میں، رخصت بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں۔ یہ اس کا نظم کا پہلا مصرع بھی ہے، اور اس شعر میں یہ پھر دوبارہ یہ مصرع ریپیٹ ہو رہا ہے۔ چھوڑ کر مانند بو تیرا چمن جاتا ہوں میں، جس طرح خوشبو چلی جاتی ہے کسی باغ سے یا کسی گزر جاتی ہے، بالکل گھر بنایا ہے سکوت دامن کوثار میں، یعنی پہاڑوں کی خاموشی اور پہاڑوں کی جو اسٹلنس، اور جو اس کی ایک ایک بیوٹی ہے، اور پہاڑوں کے بیچوں بیچ میں نے ایک گھر بنایا ہے۔ گھر بنایا ہے سکوت دامن کوثار میں، آہ یہ لذت کہاں موسیقی گفتار میں۔ ہم نشین نرگس شہلا رفیق گل ہوں میں، ہے چمن میرا وطن ہمسایہ بلبل ہوں میں۔ یعنی ہم نشین نرگس شہلا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا
ایک پھول ہے، بہت ہی خوبصورت پھول ہے، جو یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس کی ایک اس کی وہ دیکھ رہا ہے، مطلب وہ پھول بھی ایسا ہے جو نظارے میں مصروف ہے، اور وہ بہت خوبصورت سا پھول ہے. تو میں رفیق گل ہوں، ہم نشینے نرگس شہلا، رفیق گل ہوں میں. یعنی جس جگہ پر اب میں آ گیا ہوں اس جہان کو خدا حافظ کہنے کے بعد، تو ہم نشین نرگس شہلا، رفیق گل ہوں میں. ہے چمن میرا وطن، یعنی یہاں باغ ہے، مطلب ہے چمن میرا وطن. ہمسایہ بلبل ہوں میں، میرے ہمسائے جو ہیں وہ پرندے ہیں، بلبل ہیں. شام کو آواز چشموں کی سلاتی ہے مجھے، صبح فرش سبز سے کوئل جگاتی ہے مجھے. بزم ہستی میں ہے سب کو محفل آرائی پسند، ہے دل شاعر کو لیکن کنج تنہائی پسند. یہ یہاں پہ جو دل شاعر کی بات آئی ہے نا، ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال کا اپنا ایک تصور شاعری اور تصور شاعر ہے، اور وہ بہت بلند ہے. بلکہ بانگ درا ہی میں ایک مقام پر شاعر کے عنوان سے اقبال نے ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے، اس میں کوئی 3 4 اشعار ہیں، اور وہ غالباً 3 اشعار ہیں. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ پوری مسلم امہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، اور اگر کسی ایک آرگن کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے آرگن کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو اقبال نے اس پوری میٹافر کو سمبلائز کیا ہے، اس کو یوز کیا ہے. اور شاعر کا جو مقام ہے اقبال کے نزدیک، اقبال کا جو تصور شاعر ہے وہ کتنا بلند ہے، وہ اس سے واضح ہوتا ہے. تو وہ اس کو ذہن میں رکھنے سے پھر یہ بات اور واضح ہوگی. وہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شاعر ہوتا ہے نا، وہ پورے، یعنی اگر پوری مسلم امہ ایک وجود اختیار کر جائے تو اس وجود میں جو آنکھ ہوگی اسے شاعر کہیں گے، اور اس آنکھ سے جو آنسو ٹپکے گا اس تکلیف کو محسوس کر کے وہ شاعری کہلائے گی. تو اقبال کے نزدیک یعنی آنکھ شاعر ہے اور وہ آنسو کا ٹپکنا شاعری ہے، اور وہ پورے وجود سے اس کا ایک تعلق، یعنی یہ ہے اقبال کے نزدیک. اب یہ حال ہی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، مقدمہ شعر و شاعری وہ لکھ کے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے جو شاعر کے اوپر یہ 3 اشعار کہے جس میں یہ پوری بات بیان کی ہے، اس کو دیکھیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اقبال کہاں کھڑے ہیں نا. اقبال کا جو یعنی شاعری کا فنکشن کیا ہے اور شاعر کی ذمہ داری کیا ہے، وہ آپ کو وہاں محسوس ہوتی ہے. تو بزم ہستی میں ہے سب کو محفل آرائی پسند، ہے دل شاعر کو لیکن کنج تنہائی پسند. یعنی کنج تنہائی کا مطلب وہ سولیٹیوڈ کہہ لیں، تخلیہ کہہ لیں. ہے جنوں مجھ کو کہ گھبراتا ہوں آبادی میں میں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں کس کو کوہ کی وادی میں میں. یہ جو اقبال نے جو بتا رہے ہیں نا کہ یہاں سے وہاں جو ہجرت کی ہے وہ کسی چیز کی تلاش میں کی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ شوق کس کا سبزہ زاروں میں پھراتا ہے مجھے، اور چشموں کے کناروں پر سلاتا ہے مجھے. کچھ تلاش کر رہا. اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس عہد میں تھے جب وہ بہرحال اتنا انڈسٹریل ایرا تو نہیں تھا وہ، لیکن وہ بھی وہ یہ بوست سے پہلے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ چلے جاتے تھے غار میں، اور وہاں کچھ وقت گزارتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے. تنہائی کی جو عبادت، میرا خیال ہے کہ جو بھی اس کی شکل ہوگی اور جو بھی اس کو، تو وہ اس غور و فکر اور تدبر کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے. تو وہ ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا. تو آپ اس کو اب آپ ذہن میں رکھیے کہ ہے جنوں مجھ کو کہ گھبراتا ہوں آبادی میں میں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں کس کو کوہ کی وادی میں میں، شوق کس کا سبزہ زاروں میں پھراتا ہے مجھے، اور چشموں کے کناروں پر سلاتا ہے مجھے. اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اس بات کا بہت امکان ہے کہ جو انسان اس شاعری کو سن رہا ہو اس کے دل میں ایک شکایت پیدا ہو یا ایک آرگیومنٹ پیدا ہو کہ وہ مطلب آپ کی یہ ساری بات میں نے سنی، لیکن اب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، یا مجھے ایک اعتراض ہے، یا مجھے ایک آبجیکشن ہے. اب وہ اقبال اگلے شعر میں ایگزیکٹلی اسی آبجیکشن کو ایڈریس کریں گے. تانا زن ہے تو کہ شیدا کنج عزلت کا ہوں میں، تانا زن ہے تو کہ شیدا کنج عزلت کا ہوں میں،
دیکھ اے غافل پیامی بزم قدرت کا ہوں میں. عزلت کہتے ہیں تنہائی کو. عزلت کہتے ہیں آپ بائی چوائس مجمع کو سے وڈرا کریں اپنے آپ کو اور ایک تنہائی اختیار کریں. تانا زن ہے تو کہ شیدا کنج عزلت کا ہوں میں. یعنی مجھ پر یہ اعتراض ہے کہ میں لوگوں کو چھوڑ کے تنہائی اختیار کر رہا ہوں. تو دیکھ اے غافل پیامی بزم قدرت کا ہوں میں. یعنی اب وہ جواب میں اقبال نے اس کو غافل کہا ہے کہ بھئی مطلب آپ اب اب یہ غافل بھی ایک پورا ایک تصور ہے کہ غفلت کسے کہتے ہیں. اقبال کے یہاں بھی اور قرآن کے مفہوم میں بھی غفلت جہاں استعمال ہوا ہے وہاں دل کا ایک مرض ہے غفلت. دل کا مرض کیسے ہے کہ آ، دل جو ہے وہ جب رنگینیوں میں رانائیوں میں اور بہت ساری اپنے باہر کی دنیا کی جو مطلب مصنوعی چمک دمک ہے جب وہ چمک دمک کا للچائی ہو جائے تو اس کو غفلت کی سٹیٹ کہتے ہیں. تو یہاں دیکھ ہے غافل پیامی بزم قدرت کا ہوں میں. یعنی میں اس کا ایمبیسڈر ہوں, میں اس کا میسنجر ہوں بزم قدرت کا. یعنی یہاں وہ نیچر سے مراد ہے. نیچر جسے ہم فطرت کہتے ہیں, اس کے دو تصور میں نے شاید اپنی کتاب میں بھی غالباً بیان کیے ہیں, لیکن یہ اقبال کے یہاں یہ نظر آتے ہیں, وہ آگے کی غزل میں بھی آئیں گے. ایک ہے فطرت داخلی جسے ہم اپنی نیچر آف ہیومن بینگ کہتے ہیں یا نیچر آف انسان کہتے ہیں, اور ایک ہے فطرت خارجی جس کو ہم ایکسٹرنل نیچر کہتے ہیں, جو ہم انوائرمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, ماحول کہتے ہیں. تو تانا زن ہے تو کہ شیدا کنج عزلت کا ہوں میں. دیکھ ہے غافل پیامی بزم قدرت کا ہوں میں. ہم وطن شمشاد کا قمری کا میں ہم راز ہوں. شمشاد سے مراد بڑے اونچے درخت, اور قمری کا میں ہمراز ہوں یعنی ایک برڈ ہے. تو میں یعنی جو درخت ہیں, پودے ہیں, پرندے ہیں, ان کے ساتھ میں رہتا ہوں, ان کا ہمراز ہوں. ہم وطن شمشاد کا قمری کا میں ہمراز ہوں. اس چمن کی خاموشی میں گوش بر آواز ہوں. یعنی اس باغ کی جو سائلنس ہے اس میں میں کان لگا کر کچھ سن رہا ہوں, اور یہ سائلنس اپنی پوری قوت سے مجھ سے کچھ کمیونیکیٹ کرتا ہے جس کو میں سن سکتا ہوں. تو خاموشی مجھے سنائی دیتی ہے, خاموشی مجھ سے بات کرتی ہے. کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے. تو اب اقبال نے یہاں پر جو بات کی ہے کہ جو کچھ فطرت خارج مجھ کو جو کچھ سناتی ہے وہ میں سن پاتا ہوں, اور جب میں جو کچھ میں سنتا ہوں, کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے, دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے. تو یہ اور مقامات پر بھی اقبال نے مطلب دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. تو وہ ایک یا میرا نور بصیرت عام کر دے, یہ اقبال کی دعا ہے. تو وہ پھر اقبال نے جو فطرت سے اخذ کیا ہے پھر وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. عاشق عزلت ہے دل نازا ہوں اپنے گھر پہ میں. یعنی تنہائی پسند ہے میرا دل, اور یہ جو میں فطرت کو میں نے اپنا گھر بنایا اس پہ میں بڑا مطمئن ہوں. خندہ زن ہوں مسند دارا و اسکندر پہ میں. یعنی میرے لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ, جیسے دارا ایک گزرا تھا یا الیگزینڈر دا گریٹ تھا, تو اس کو جو خوشی اپنے تخت پہ بیٹھ کے ہوتی ہوگی, مجھے وہ اس ماحول میں وہ خوشی حاصل ہوتی ہے. لیٹنا زیر شجر رکھتا ہے جادو کا اثر. بہت ہی آسان سا مصرع ہے. لیٹنا زیر شجر رکھتا ہے جادو کا اثر. شام کے تارے پہ جب پڑتی ہو رہ رہ کر نظر. علم کے حیرت کدے میں ہے کہاں اس کی نمود. یہ آخری شعر ہے. علم کے حیرت کدے میں ہے کہاں اس کی نمود. یہ اشارہ ہے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف, یہ اشارہ ہے کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم کی طرف, اور یہ اشارہ ہے فلاسفی کی طرف. یہ دو تین مطلب اس سے اشارے نکلتے ہیں کہ علم کے حیرت کدے میں ہے کہاں اس کی نمود. گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود. گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود.
ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میں نے اس دوران میں کچھ اپنی بیچ میں رینڈرنگ چل رہی تھی، تو آپ کو لو شاید ٹوٹ رہا ہوگا، تو ایک دفعہ اب میں بیچ میں کچھ اور بات نہیں کروں گا، اور ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ رخصت ہے بزمِ جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں، بس کہ میں افسردہ دل ہوں، درخور محفل نہیں، تو میرے قابل نہیں ہے، میں تیرے قابل نہیں، قید ہے دربار سلطان و شبستان وزیر۔ کمال کا مصرع ہے، بہرحال میں مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مطلب آپ، قید ہے دربار سلطان و شبستان وزیر، یعنی اگر آپ کسی رائل پیلس میں کام کر رہے ہیں یا کوئی بہت اچھی جاب میں ہے، تو یہ قید ہے، قید کی شکل ہے، کمال کی بات ہے مطلب۔ قید ہے دربار سلطان و شبستان وزیر، توڑ کر نکلے گا زنجیر طلائی کا اسیر، گو بڑی لذت تیری ہنگامہ آرائی میں ہے، اجنبیت سی مگر تیری شناسائی میں ہے، مدتوں تیرے خداراؤں سے ہم صحبت رہا، مدتوں بے تاب موج بہر کی صورت رہا، مدتوں بیٹھا تیرے ہنگامہ عشرت میں روشنی کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں مدتوں ڈھونڈا کیا نظارہ گل خار میں، آہ وہ یوسف نہات آیا تیرے بازار میں، چشم حیراں ڈھونڈتی اب اور نظارے کو ہے، آرزو ساحل کی مجھ طوفان کے مارے کو ہے، چھوڑ کر مانند بو تیرا چمن جاتا ہوں میں، رخصت ہے بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، گھر بنایا ہے سکوت دامن کو حصار میں، آہ یہ لذت کہاں موسیقی ہے گفتار میں، ہم نشین نرگس شہلا رفیق گل ہوں میں، ہے چمن میرا وطن ہمسایہ بلبل ہوں میں، شام کو آواز چشموں کی سلاتی ہے مجھے، صبح فرش سبز سے کوئل جگاتی ہے مجھے، بزم ہستی میں ہے سب کو محفل آرائی پسند، ہے دل شاعر کو لیکن کنج تنہائی پسند، ہے جنوں مجھ کو کہ گھبراتا ہوں آبادی میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں کس کو کوہ کی وادی میں شوق کس کا سبزہ زاروں میں پھراتا ہے مجھے، اور چشموں کے کناروں پر سلاتا ہے مجھے، تانا زن ہے تو کہ شیدا کنج عزلت کا ہوں میں، تانا زن ہے تو کہ شیدا کنج عزلت کا ہوں میں، دیکھ ہے غافل پیامی بزم قدرت کا ہوں میں، ہم وطن شمشاد کا قمری کا ہوں میں ہم راز ہوں، اس چمن کی خاموشی میں گوش بر آواز ہوں، کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے، عاشق عزلت ہے دل نازاں ہوں اپنے گھر پہ میں، خندہ زن ہوں مسند دارا و اسکندر پہ میں، لیٹنا زیر شجر لیٹنا زیر شجر رکھتا ہے جادو کا اثر، شام کے تارے پہ جب پڑتی ہو رہ رہ کر نظر، علم کے حیرت کدے میں ہے کہاں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود، یعنی جو فلاور کی پیٹل ہے نا اس کے اندر راز ہست و بود نظر آتا ہے، یعنی ہست و بود کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی حقیقت کا مشاہدہ پھول کی جو پیٹل ہے، پتی ہے، اس سے ہو جاتا ہے، مطلب وجود کی حقیقت یعنی وہ کیا ہے، اس کی نازکی کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، اس کی تازگی کیا ہے، اس کے اندر کشش کیا ہے، اس کے اندر امکانات کتنے سارے چھپے ہوئے ہیں، تو وہ وہ ایک تسلسل حیات کا استعارہ ہے، وہ گداز کا استعارہ ہے، وہ حسن کا استعارہ ہے، وہ کشش کا استعارہ ہے، اور وہ ایک ناپائیداری کا استعارہ ہے، یعنی وہ ایک ٹیمپررینس اس کے اندر نظر آتی ہے، ڈیلیکیسی اس کے اندر نظر آتی ہے، جاذبیت اس کے اندر نظر آتی ہے، تو گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود، جو کچھ بھی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے راز ہست و بود، تو یہ بہرحال بہت ہی ایک خوبصورت سی، ابھی اقبال اللہ ان کو اجر دے، یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کتنا بڑا کام کر گئے، اور ہمیں
ان سے جو کچھ حاصل کرنا چاہیے اور جو کچھ ہمیں ان کی طرف جو ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں نہیں دے پاتے۔ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کروں گا اس سے پہلے کہ میں اگلی غزل پہ جاؤں۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں اور میں ایک دفعہ پھر ابھی میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ رب کریم کے جو عظیم ترین احسانات ہیں اس کی جو پہلی فصل ہے وہ ہماری فطرت داخل میں یا ہماری داخلی فطرت میں تمام ہوئی ہے۔ یعنی رب کریم کے احسانات کی جو سب سے بڑی پہلی فصل جسے میں کہتا ہوں وہ ہماری فطرت میں تمام کی گئی ہے۔ پھر رب کریم کے انعامات کی جو دوسری فصل ہے وہ فطرت خارج میں تمام ہوئی ہے، اور رب کریم کے احسانات کی تیسری فصل جو ہے وہ نور ہدایت میں تمام ہوئی ہے۔ یعنی رب کریم کے احسانات کی جو پہلی فصل ہے وہ ہماری فطرت کی، یعنی اس نے ہماری فطرت کو جیسا بنایا ہے وہ اس میں اس کی یعنی اس کی نشانیاں بھی ہیں، اور وہ اس میں وہ غیر معمولی بات ہے۔ اور پھر فطرت خارج جو ہے وہ ایک بہت بڑا مطلب ایک اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے فطرت کو، جو فطرت خارج ہے وہ بڑی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی کبریائی کا اس میں اظہار ہے، ذرہ ذرہ ہے شہید کبریائی، یہ اقبال نے کہا ہے۔ تو یہ جو نیچر ہے، جو ایکسٹرنل آؤٹر نیچر ہے، وہ ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی بہت بڑے احسان ہے، اللہ کے فضل کی بہت بڑی صورت ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل کی ایک اور بہت بڑی جو صورت ہے وہ نور ہدایت ہے۔ تو اگر میں ایک لفظ استعمال کروں نور فطرت اور نور ہدایت، سورہ النور میں یہ بات بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ جو آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ ہماری اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم تو ایک موم بتی کو دیکھ سکنے کی بھی آنکھ زیادہ تاب نہیں لا پاتی نا، مطلب ایک چھوٹی سی کینڈل کے اندر جو لائٹ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے جس لیول پہ بھی ہوتی ہے اس کو بھی مستقل دیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور لیکن نور کا احسان یہ ہے کہ اس کی مدد سے نظر آتا ہے، یعنی جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ نور کی وجہ سے نظر آتا ہے، اور جو کچھ بھی چھپ جاتا ہے نظر نہیں آتا وہ نور سے دوری کی وجہ سے چھپ جاتا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو نور جو ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور جو فطرت کا نور ہے وہ بڑی آپ یہ اگلی دو غزلوں میں آپ دیکھیں گے کہ اقبال کی غزلوں کے موضوعات کیا ہیں، اقبال کی غزلوں کی سطح کیا ہے، وہ آپ دیکھیے یہ بہت، تو یہ جو نور ہے نور فطرت یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، اور اس میں پھر آپ یعنی اللہ ہمیں وہ بینائی نصیب فرمائے جو اس نور کو دیکھ سکے، اللہ وہ بینائی نصیب فرمائے جو اس نور کی مدد سے دیکھ سکے۔ اور میں اکثر اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ جب قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے جو تعلق اور محبت ہوگی وہ کس نوعیت کی ہوگی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو بہت مشہور دعا ہے کہ یا اللہ مجھے سراپا نور بنا دیجئے، میرے دل میں نور بھر دیجئے، اللہم جل فی قلبی نورا، مطلب میرے سماعتوں میں میرے میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، ہر طرف نور ہی نور ہو، یعنی تو نور۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں یہ جو غزل، پہلی غزل ہے، یہ بہت مختصر سی غزل ہے، 4 اس کے اشعار ہیں، بہت ایک اب یہ کچھ ان ایکسپلینیبل قسم کی غزل ہے، یہ غزل بڑی غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بانگ درا کی پہلی غزل ہے، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، یہ جو کچھ بھی سجا ہوا ہے، جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے، یہ جو کچھ بھی عالم ہستی، عالم وجود ہے، اس کو ایک ایک غیریت کے ساتھ نہ دیکھو، اس کو ایک اس کے ساتھ ایک لا تعلقی والی نظر نہ ڈالو۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔
مجھے یاد آتا ہے وہ ناشناس نے اس کو بہت خوبصورت گایا ہے. آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ. مثال شرار کا مطلب یہ ہے کہ چنگاری کی طرح آیا ہے. اب وہ پچھلی جو نظم جہاں اینڈ کنکلوڈ ہوئی تھی وہ تھی کہ بھائی وہ پھول کی پتی میں ہمیں وہ اس کا راز، اس کی پتی پہ غور کرنے سے، اس کی پتی کو دیکھنے سے وہ ہست و بوت کا راز جو ہے وہ مجھ پہ کھل جائے گا. تو اب یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ وہ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، یعنی دیکھو تم ایک چنگاری کی طرح ہو. بس وہ چنگاری ایک اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ. دیکھو یہ تمہارا جو ٹیمپرری، یعنی وجود کی یہ فارم جو ٹیمپرری ہے، جو تمہیں ابھی اس وقت عطا ہوئی ہے، وہ ایک ٹیمپرری وجود تمہیں عطا ہوا ہے، تو یہ تمہیں دھوکہ نہ دے جائے. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ. یہ ہے وہ شعر جس کی وجہ سے میں نے اس نظم، اس غزل کو منتخب کیا تھا. یہ بہت مختصر غزل ہے. کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، یعنی اللہ ہم سب کو وہ ذوق دید عطا کرے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، اور ہمیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ مجھے چیزوں کی حقیقت مجھ پر کھولیے، مجھے چیزیں ایسے دکھائیے جیسے کہ وہ ہیں، ان کی حقیقت مجھے پہچاننے والا بنائیے. اور جیسے اللہم ارنا الحقیقۃ اشیاء، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو یہ ذوق دید کی دعا ہے جو مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کو، اب کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کف پائے یار دیکھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے ذوق دید نصیب ہو جائے تو جو کچھ بھی، جہاں سے بھی میں گزر رہا ہوں اس فطرت خارج کے اندر، جو کچھ بھی مجھے نظر آ رہا ہے اس میں مجھے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. مجھے ایسا لگے گا کہ وہ یہیں کہیں ہے، وہ کہیں، ہر چیز میں اس کا ایک عکس اور اس کی نشانی اور اس کی موجودگی کا، اس کے جلوے مجھے محسوس ہوں گے. کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ. یعنی محبوب کے پاؤں کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ تمہیں جگہ جگہ نظر آئیں گے. وہ بالکل ایسی بات ہے. تو بہرحال یہ بڑی خوبصورت سی غزل تھی. اب میں آتا ہوں اس تیسری پیس آف پوئٹری کی طرف، جس کے لیے اب یہ دو جو پیسز ہیں وہ ایک کانٹیکسٹ بھی سیٹ کر رہے ہیں اور ایک بیک گراؤنڈ بھی اس کے لیے ایک ڈیولپ ہو گیا ہے. تو وہ جو دوسری غزل ہے وہ بال جبریل کی ہے. ابھی جو غزل ہم دیکھ رہے تھے وہ تو بانگ درا کی تھی. اب بال جبریل آپ واقف ہیں؟ بال جبریل جو ہے وہ بات کے عہد کا ہے، 1935 میں شائع ہوئی بال جبریل. اور بال جبریل بہت بلند آہنگ، بہت ایک اس میں بہت ہی عجیب کیفیت ہے بال جبریل کی نا. مطلب مسجد قرطبہ بال جبریل کے اندر ہے، ساقی نامہ بال جبریل کے اندر ہے. اقبال کی جو بڑی، بہت زیادہ مطلب میگنم آپس جو پوئٹری کہلاتی ہے نا، وہ بال جبریل کے اندر موجود ہے. بہت اس وقت تو بال جبریل کی یہ 7ویں غزل ہے. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن. چراغ لالا کیا ہے؟ چراغ لالا جو ہے، لالا اقبال نے بہت سارے سمبلز انٹروڈیوس کیے ہیں، علامتیں انٹروڈیوس کی ہیں. دیکھیے علامت جو ہوتی ہے نا، خیال، شاعری، نظریہ، نیریٹو، اس کے اندر علامت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بہت مطلب ایک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. اس کے اندر جو علامتیں ہوتی ہیں، سمبلز ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بلکہ ہمارے بزرگ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑی علامت جو کسی شاعری میں اسٹیبلش ہو سکی ہے یا متعارف ہو سکی ہے یا ایجاد ہو سکی ہے، وہ مولانا روم کی شاعری میں، اور وہ علامت ہے نے.
بانسری بہت بڑی علامت ہے، اور اس کے اندر ایک علامت کیا کرتی ہے کہ وہ ایک جہان معانی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. وہ ایک آئیکن ہوتا ہے، اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے اوشن آف میننگز اور اوشن آف نالج کو آپ پھر اس میں داخل ہوتے ہیں آپ. تو اسی طرح منطق الطیر کے اندر فرید الدین عطار نے جو علامت استعمال کی ہے سیمرغ، وہ ایک بہت بڑی علامت ہے. اقبال کی شاعری میں بہت سی علامتیں استعمال ہوئی ہیں. مسجد قرطبہ کو انہوں نے ایک بہت ایک اس کو ایک وہ ایک تلمیح بھی ہے، وہ ایک علامت بھی ہے، وہ آپ کو نظر آتی ہے. اور بھی جگہ جگہ مطلب تو شاہین بھی اقبال کے پاس ایک اقبال کے پاس بھی مطلب بہت سی علامتیں ہیں. ان علامتوں کی مدد سے وہ اپنی پوری آئیڈیالوجی اس جب وہ ایک علامت یوز کرتے ہیں، جب وہ ایک سمبل یوز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی یعنی بہت ساری بات وہ ایک لفظ میں سمو دیتے ہیں. وہ پھر استعمال ہوتا ہے، وہ پھر کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس سے. تو لالا جو ہے وہ اقبال کی ایک بہت اہم علامت ہے، اور لالا کو کتنے مفاہیم اور مطالب کی اظہار میں انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ ایک بڑی اس کی ڈیٹیل ہے. تو اس میں ایک اس کی جو سب سے بڑا استعمال انہوں نے کیا ہے وہ مسلم تہذیب یا اسلامی تہذیب کے احیاء میں، مطلب جو ایک مسلم ایک آئیڈیل مسلم کا جو رول ہے نا، اس کو بھی انہوں نے لالے سے تشبیہ دی ہے. اسی طرح لالے کو عشق کا استعارہ بھی ہے لالا، تڑپ کا استعارہ بھی ہے لالا. اچھا لالا کسے کہتے ہیں؟ لالا کہتے ہیں پھول کو. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ کون سا پھول ہے پھولوں میں، تو لالا لالا کا ایک مطلب تو ہے جنرک آل ٹائپس آف فلاورز جو بلاسم کر رہے ہیں، اور لالا کا ایک اسپیسیفک مطلب بھی ہے، اور وہ ہے ایک پرٹیکولر ٹائپ آف فلاور. اور پرٹیکولر ٹائپ آف فلاور سے مراد ان کی وہ ٹیولپ ہے. ٹیولپ جو جرمنی میں اگر آپ کوئی وزٹ کیا ہو آپ نے، مجھے جرمنی میں جانے کا موقع ملا، مجھے اسپین بھی جانے کا موقع ملا، مسجد قرطبہ بھی مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا. بہت اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت سی چیزیں جو اقبال کے کلام میں تھیں میں نے وہاں جا کے دیکھی. تو میں نے ٹیولپ کو ایک زمانے میں کچھ عرصے مجھے وہاں رہنے کا موقع ملا، تو میں نے ٹیولپ کی روزانہ ایک ڈیجیٹل کیمرے سے، مطلب ایک میں جہاں جس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا اس کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جس میں ٹیولپس لگے ہوئے تھے. وہ ٹیولپس کو میں نے روزانہ میں اس کی ایک تصویر لیتا تھا. اس کے وہ اس میں کوئی بڈ ہوتی تھی جو کہ مختلف سٹیجز سے گزرتے ہوئے پورا فلاور بنتا تھا، پھر وہ فلاور پورا اپنے جوش میں پہنچتا تھا. تو وہ روزانہ تو میرے پاس آ، بہت سارے ٹیولپس کی بہت ساری طرح کی تصویریں موجود ہیں. تو ایک جو ٹیولپ خاص قسم کی جو بات ہے نا ٹیولپ یا وہ جو لالے کے اندر، تو وہ بعض پھولوں کے اندر ایک اسپاٹ ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی ایسا لگتا ہے جیسے وہ اندر سے جل کے رہ گیا ہے. اس کے اندر ایک اس کے عشق کی گرمی نے اسے اندر سے جلایا ہے. تو اقبال جو ہے وہ لالے، اس کو لالے کی آگ بھی کہتے ہیں. لالے کی لالے کو انہوں نے بہت سے معنی میں اور مفاہیم کے میں استعمال کیا ہے. تو چراغ لالا، اب آپ دیکھیے چراغ لالا، اب آپ اس اصطلاح کو سوچئے نور فطرت جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. اچھا اب آپ دیکھیے چراغ لالا سے روشن ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور ہدایت کی برکت سے روشن نہیں ہوئے ہیں ابھی، یہ تو نور فطرت سے ہی منور ہوئے ہیں. مطلب یہ وہ ماحول اور یہ وہ منظر نامہ ہے جو فطرت کے یعنی اپنے فطرت سلیمی کے باعث، اپنی فطرت کی پاکیزگی کے باعث، اپنی فطرت مطہرہ کے نور کے باعث کوہ دمن روشن ہے. کوہ دمن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی پہاڑ اور وادی ہے اس کے اندر ایک نور اور ایک روشنی سی ہے. اب آپ دیکھیے وہ اللہ نور السماوات والارض، تو وہ ایک روشنی سی ہے، اور وہ اپنی فطرت مطہرہ کی وجہ سے، اپنی فطرت سلیم کی وجہ سے وہ چراغ لالا، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. تو وہ
پیچھے وہ آپ اس غزل میں دیکھ چکے ہیں کہ جو کچھ دیکھتا ہوں وہی دکھاتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں وہی سناتا ہوں. تو وہ فطرت سے جو میں اخذ کر رہا ہوں، میری شاعری وہ پیامی فطرت بھی مطلب پیامی قدرت کا بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو اب اس کو دیکھیے. اچھا، یہ جو غزل ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں فطرت داخل اور فطرت خارج اور ان دونوں کے تعلق اور ان دونوں کی نوعیت پر اشارے ملتے ہیں. یہ بڑی غیر معمولی، یہ 9 اشعار پر مشتمل ایک چھوٹی سی غزل ہے. یعنی پچھلی غزل تو 4 اشعار پر مشتمل تھی، وہ تو یعنی اصولی طور پر تو غزل 5 اشعار کی کہی جاتی ہے، لیکن وہ 4 اشعار کی تھی. لیکن یہ 9 اشعار پر مشتمل ہے. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار. یعنی اب آپ اس کو امیجن کریں، کتنی خوبصورت امیجری ہے نا. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. یہ جو ایستھیٹکس ہے نا اقبال کی، جو وہ غیر معمولی ہے. جو اس کا حصے جمال ہے وہ غیر معمولی ہے، اور وہ اس کو بہت، بلکہ ابھی جو جن شعراء کی ہم بات کر رہے تھے نا، ٹینیسن، ہنری لانگ فیلو، رالف والڈو ایمرسن یا ولیم کوپر. اب اس میں ولیم کوپر 18ویں صدی کا ہے، لیکن باقی تینوں جو ہیں وہ 19ویں صدی کے شعراء ہیں. ان سب کے اندر جو ایک نقطۂ اشتراک یا جو ایک کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب جمالیات کو اور فطرت خارج کو بہت زیادہ ان کے لیے مطلب یہ اس کے ساتھ بہت ڈیپلی کنیکٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اسے فیل کرتے ہیں. اور وہ بہرحال وہ وہ آپ کو یہاں اقبال کے اندر وہ بہت غیر معمولی نظر آئے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ نور ہدایت سے سیرابی اقبال کے اقبال کی فکر کو ایک الگ طرح کی رفعت عطا کرتی ہے، لیکن نور فطرت سے مستقل جو اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے یا سیراب کرنا ہے، اس کے نتیجے میں اقبال کی تعمیر جو ہے نا وہ بہت ایک الگ ہی سطح پر ہوئی ہے. مطلب وہ فطرت سے بھی انہوں نے بہت استفادہ کیا ہے، اور نور ہدایت سے بھی انہوں نے اس کو بھی بہت جذب کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ فکر جو ہے وہ اس بلندی پر پہنچی ہے. اب وہ آپ کو اس غزل میں نظر آئے گی. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح. کمال ہے. مطلب آپ دیکھیے نا، برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح. برگ گل کہتے ہیں پیٹل، فلاورز کے جو پیٹل ہیں ان کے اوپر ایک موتی. موتی تو مطلب شبنم کا موتی، وہ جو ڈراپ ہوتا ہے وہ صبح صبح ارلی مارننگ وہ برگ گل پر رکھ کے گئی ہے. برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن. اس کو اور زیادہ چمکاتی. حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے. یہ ہے وہ شعر جس کی وجہ سے میں نے، یعنی وہاں جو میں نے غزل منتخب کی تھی وہ اپنے چوتھے شعر کی وجہ سے کی تھی، یہاں بھی جو غزل میں نے منتخب کی ہے وہ اپنے چوتھے شعر کی وجہ سے منتخب کی ہے. تو دونوں غزلوں کا جو چوتھا شعر ہے وہ اس نظم کے اوپر ہمیں ایک یعنی ایک اور ڈیپتھ میں پہنچنے میں ہماری معاونت کرتا ہے. اس لیے میں نے اس غزل کا انتخاب کیا ہے. حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. بن کا مطلب ہے جنگل. یعنی اب جنگل کو شہر پر جو امتیاز حاصل ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے. نمبر 1، شہر بناوٹی ہے، جنگل اوریجنل ہے. نمبر 2، جنگل کسی قسم کی کے تصنع یا آرٹیفیشل یعنی سبسٹنس سے پاک ہے. اور نمبر 3، شہر فطرت یعنی جو نور فطرت ہے نا وہ شہروں میں گل ہو رہا ہے. شہروں کو ایسا لگتا ہے جیسے فطرت کو
چھپا دیا ہے، فطرت کے اوپر ایک کورنگ ہو گئی ہے کانکریٹ کی. اسکائی اسکریپ، یہ جو لفظ ہے نا اسکائی اسکریپرز، کبھی اس پہ غور کیجئے گا. نہیں، اسکائی زیادہ اہم ہے یا اسکائی اسکریپر زیادہ اہم ہے؟ کس کو دیکھنے سے آپ کی طبیعت باغ باغ ہوتی ہے؟ کس کو دیکھ کے دل کو جو ہے وہ اچھا محسوس ہوتا ہے؟ تو وہ اسکائی اسکریپر جو ہے وہ ہیبت پیدا کرتا ہے نا، دل کے اوپر ایک بوجھ اور ایک روگ سا محسوس ہوتا ہے، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے. آپ کسی اسکائی اسکریپر کے نیچے کھڑے ہو کر یوں کر کے اوپر دیکھیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یا اس کی چھت پہ جا کے نیچے دیکھیں تو کیسا گھوم جائے گا سر. لیکن اگر آپ اسکائی کو دیکھیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو آپ اسکائی اسکریپر کی چوٹی پہ پہنچ کے نیچے دیکھتے ہیں یا نیچے کھڑے ہو کر اس کی چوٹی کو اوپر دیکھتے ہیں؟ تو جو جس طرح کا سائیکک ایکسپیرینس آپ کو حاصل ہوتا ہے، اور آسمان، کھلے آسمان کو دیکھ کے جو آپ کو سائیکولوجیکل ایکسپیرینس نصیب ہوتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب وہ دیکھیے کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، حسن بے پرواہ سے یہاں اقبال کیا مراد لے رہے ہیں یہ میں بیان نہیں کر سکتا، مطلب میرے بس میں نہیں ہے. لیکن بس وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال. تو اب یہاں پر اب آپ اس کو دیکھیے کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. یعنی ایک ایسا منظر نامہ جو اللہ کی آیات کی تلاوت پیش کر رہا ہو، تو وہ منظر نامہ زیادہ اچھا ہے یا شہر زیادہ اچھا ہے؟ یہ سوال ہے بالکل ڈائریکٹ جو اقبال نے اس شعر میں کیا. حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، یعنی اپنے آپ کو وہ بیوٹی اور اس کا گرینڈر اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے اور اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے اگر جنگل زیادہ کنڈیوسیو ہے اس کے لیے، اور جنگل میں یہ پورے طور پر کھل کے نظر آتا ہے، جو کہ ایک الگ اس کی فیلنگز ہی الگ ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ اچھا ہے یا شہر زیادہ اچھا ہے؟ یہ کویشچن کرتے ہیں. سوال ہے، حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دنیا، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. تن کہتے ہیں ہماری باڈی، اور من کہتے ہیں ہماری سول. تو تن کی دنیا یعنی تن، من کی دنیا، اب ان دونوں کا کمپیریزن. پہلے تو بتایا کہ من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اب وہ اقبال کو خیال آیا کہ انہیں من بھی بتا دوں کہ من کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تن کو ہی من سمجھ رہے ہوں گے. تو اس تن پہ من کا گمان کر کے جو زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کو واضح کرنے کی ضرورت تھی. تو پھر انہوں نے کمپیریزن کر دیا کہ من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. یعنی اس کے اندر ایک دل میں تڑپ ہے، ایک پاکیزگی ہے نیت کی، ایک جذبہ ہے، ایک ذوق محبت ہے، ایک جوش محبت ہے. یہ سب یعنی دل کی پیورٹی ہے اور انٹینٹ کی پیورٹی ہے، اور وہ ایک کمٹمنٹ ہے، وہ ایک لائلٹی ہے. اور تن کی دنیا، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. یعنی سود و سودا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حساب کتاب اور پروفٹ اور میرا فائدہ کس میں ہے، اور وہ جو میٹیریلسٹک گینز ہے نا، کہ مطلب وہ جو فائنینشیل انالیسس ہوتا ہے نا، ہر وقت ایک ہی انالیسس کے نام پہ سب سے زیادہ جو انالیسس ہوتا ہے وہ فائنینشیل انالیسس ہوتا ہے نا، کہ مطلب اس میں کتنے پیسوں کا فائدہ ہے. سود و سودا مکر و فن، مکر و فن یعنی ڈیسیو کرنا، ڈاج دینا، وہ والی بات. من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دنیا، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. تن کی دنیا چھاؤں ہے کا مطلب یہ بھی ہوا کہ پھر یہ اوپیک چیز کے بارے میں، چھاؤں اوپیک چیز کی ہوتی ہے نا. تو تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. پیسہ آتا ہے، پیسہ چلا جاتا ہے، کوئی یہ تو وقتی ہے. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن.
یعنی جب آپ کو اپنی من کی دولت مل جاتی ہے، اپنی ذات کی حقیقت، عرفان ذات حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کے ذہن اور اس کے دل پہ، چاہے وہ ویسٹرن امپیریلزم ہو، چاہے وہ کوئی اور، مطلب کسی بھی قسم کی، مطلب شیخ و برہمن سے بھی یہاں ایک مراد یہی ہے کہ مطلب کسی بھی قسم کی جو پاور اور اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرنے والی جو اتھارٹیز ہیں، اس کا تسلط اس دل پہ نہیں، مطلب وہ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ یہاں پہ یہ غزل مکمل ہوئی۔ تو بہرحال یہ میں نے اس غزل اور پچھلی غزل اور اس نظم کی گفتگو میں بہت کچھ بیچ میں ادھورا چھوڑا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ادھوری رہیں، تاکہ جو معنی کی کنسٹرکشن ہے اور جو تاثر پیدا ہونا چاہیے اور جو مفہوم اور معنی ذہن پہ شعور پہ مرتب ہونے چاہیے، اور جس احساس کی لے کو مہمیز ملنی چاہیے، اور جس قسم کا ایک داخلی تجربہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے، وہ ہر فرد اپنے ذوق، اپنے رجحان طبع کی مطابق کرے، کیونکہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پھر وہ خود ہی آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ شاید ان ایکسپلینیبل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ ہمیں وہ ذوق دید عطا فرمائے جو فطرت کو خدا کی نشانیوں کے ایک بہت بڑے مجموعے کے طور پر ہم دیکھ سکیں۔ وہ قرآن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاب ڈسکرپشن بیان ہوا ہے نا، 4 مقامات پہ بیان ہوا ہے، تو وہ 4 مقامات پہ جو بیان ہوا ہے وہ تھوڑے سے آرڈر میں کچھ تبدیلی کے ساتھ وہ 4 ہی چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، کہ وہ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور انہیں حکمت عطا کرتا ہے، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اب یہ 4 چیزیں ہو گئیں، آیات کی تلاوت، تزکیہ، کتاب، حکمہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کتاب کا ذکر نمبر 3 پر ہے، آیات کی تلاوت نمبر 1 پر ہے، تو یہ آیات کی تلاوت کتاب مراد نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ آیات یہ فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں۔ پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی موجودگی، اس کی عظمت پر، یعنی اس کی قدرت پر ایک یقین، ایک بھروسہ، ایک اعتبار انسان کا خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ فطرت خارج اس کی فطرت داخل کی جو سلیمی ہے، اس کی فطرت داخل، اس کی داخلی فطرت کی جو سلیمی ہے، یعنی وہ فطرت سلیم سے ہی وہ سلامہ نکلا، اسی سے وہ سلیم، اور وہ سب اس کی روٹ بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ تو وہ اس کو پھر وہ نرچر کرتا ہے، اور پھر وہ نور ہدایت کا مخاطب، یعنی کلام الہی کا مخاطب بننے کی اہلیت اپنی فطرت پر نظر کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور کلام الہی کی گہرائی میں اترنے کی لیاقت فطرت خارج پر غور و فکر اور تدبر اور اس کے مشاہدے اور اس سے تعلق کے نتیجے میں ہمارے اندر نرچر ہوتی ہے۔ تو یعنی اللہ کی وہ نشانیاں جو کانکریٹ فارم میں ہیں، ان کو جو ان کو ایک آدمی دیکھتا ہی نہیں ہے نا، ایک آدمی اس پر توجہ ہی نہیں کرتا، اس سے بالکل پرہیز کرتا ہے، مطلب آسمان کو دیکھنے کی سعادت اسے نہیں ہوتی، تاروں کو دیکھنے کی اسے سعادت نہیں ہوتی، جو باد نسیم ہے اس کو محسوس کرنے کا اس کو تجربہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر بہت ہی ایک جیسے کہیں کہ شان بے نیازی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ
یہ فضائیں، یہ جو پوری آثار فطرت ہیں یا یہ جو مظاہر فطرت ہیں، یہ اس سے کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور کسی بڑی حقیقت کی موجودگی پر اشارہ کر رہے ہیں، مستقل اشارہ کر رہے ہیں، مستقل اس کے اوپر ایک یعنی ایک اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو انڈیکیشنز ہیں اور یہ جو انڈیکیٹرز ہیں، ان سے ایک مستقل ایک جیسے ایک ایک بلائنڈ ایٹیچیوڈ ماڈرن مین نے اختیار کیا ہے. اللہ ہمیں اس سے معاف کرے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں وہ ذوق دید عطا کرے کہ ہم چیزوں کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ پہچان سکیں. تو بہرحال بہت شکریہ. میں یہاں پر اپنی گفتگو روکتا ہوں جو میں نے کلام اقبال پہ تھوڑی سی کی. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو ہم اور اقبال کی کسی اور نظم یا غزل کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر جو گفتگو میں نے کی ہے اس پر اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو میں بہت مشکور بھی ہوں گا. مجھے خوشی ہوگی. آپ کوئی یا کوئی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہیں تو بھی بالکل کر سکتے ہیں. فرمائیے. جی منصور صاحب بتائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک دوران گفتگو ہماری آپ نے ایک بات کی بہت خوبصورت کہ مسلمان بینگ مسلم ہم ایک امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، تو کہیں بھی تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو آج کی صورت میں ہمیں وہ تکلیف فیل کیوں نہیں ہوتی؟ مطلب کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمیں امت کا درد فیل نہیں ہوتا؟ اور پھر اس امت کا درد جو اقبال کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے، تو اس کو کیسے جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے کہ ہمیں وہ یعنی گہرائی اور وہ کنیکشن فیل ہو؟ اس کے بہت سارے عوامل ہیں. بہت اچھا سوال منصور صاحب نے کیا کہ ہمیں وہ امت کا درد کیوں نہیں محسوس ہوتا. اس کے بہت سے عوامل ہیں. اس میں سے ایک جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم مستقل انفلکس آف انفارمیشن میں زندگی گزار رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں مستقل جانتے رہنے کے نتیجے میں اور ہر طرح کی خبر مستقل سنتے رہنے کے نتیجے میں ایک انسینسٹیوٹی پیدا ہوئی ہے. اور گلوبلائزیشن، آپ اس وقت جو بھی نیوز آئٹم ہے وہ گلوبل نیوز آئٹم ہے اصل میں. مطلب وہ لیکن جو لوکلائزڈ نیوز ہے نا وہ ہماری یعنی اپنی لوکل کمیونٹی کی خبر گیری ہم پر فرض کی گئی ہے. لیکن ایران توران میں اس وقت کیا ہوا ہے یہ جاننا ہماری لوکل سطح پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے اور ہمیں ایک مستقل ایک ہم اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. بہت سارے مطلب کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ بات صحیح ہے. یہ اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ سے اس پہ معافی مانگنی چاہیے. اور یہ جو ویژولز ہوتے ہیں یہ بڑے شفاف ہوتے ہیں. مطلب آپ کو یعنی اگر اب اس وقت تو جتنی نیوز آئٹمز ہیں وہ ویژول اس کے ایک ویژول ریپرزنٹیشن اس کی ایک ویڈیو فوٹیج آتی ہے. تو جو ویڈیو فوٹیج آتی ہے وہ مطلب دل کو اتنی دفعہ دہلایا ہے کہ اب دل دہلنے کے قابل نہیں رہا ہے. اب دل سخت ہو گیا ہے. تو وہ ایک عجیب قسم کا صورتحال ہے. اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہمارے دلوں کو وہ گداز اس کا زندہ رکھے، دلوں کی نرمی زندہ رکھے. بالکل اس احساس کو اللہ سلامت رکھے جو آپ کے دل میں پیدا ہوا. بہت شکریہ. ربیہ صاحب. وعلیکم سر. میرا کوشچن جی یہ تھا وعلیکم کہ السلام. جو تنہائی کی بات ہوتی ہے نا کہ تنہائی کے لمحات انسان کے یعنی کہ ہمیں گزارنے چاہیے بہت ضروری ہوتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس دن اگر مجھے وہ سولیٹیوڈ اور خاموشی وہ سب چیزیں نہ ملے نا تو بہت بے چینی ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے. اور یہ ہر دفعہ پاسبل نہیں ہوتا کہ روز اس طرح سے نا یعنی کہ خاموشی ملے. اور کیونکہ بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہو کہ لوگوں کی نظر سے انسان تھوڑا نکل کے وداؤٹ اینی گلٹ اور وداؤٹ اینی ججمنٹ وہ ٹائم گزار سکے. میں بھی ایک طالب علم ہوں تو مجھے آپ یہ توقع نہیں کیجئے کہ مجھے آپ کے ہر سوال کا کوئی بہت سیٹسفیکٹری جواب میں پروڈیوس کر سکوں گا. پہلی بات تو میں یہ کروں. دوسری بات یہ کہ وہ
تنہائی پسند ہونا آدم بیزار ہونے کی فلپ سائڈ نہیں بننی چاہیے. یعنی تنہائی پسند ہونے کا مطلب آدم بیزاری نہیں ہونا چاہیے. تو مال و دولت سے بیزاری اور آدم بیزاری ایک چیز نہیں ہے. تو دنیا کو برتنا ہے، دنیا کا طالب ہوئے بغیر، دنیا کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو برتنا ہے. اور یہ یعنی دنیا سے گریز ہمیں مطلب ہمارے لیے مطلب اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گوشہ نشینی اختیار نہیں کر رہے، لیکن گوشہ نشینی کے رجحان کو اپنے اندر زندہ رکھتے ہیں. آدم بیزاری سے پرہیز کرتے ہیں، اور بہرحال غیر ضروری طور پر مجلس آرائی کو آپ بہرحال اس کو دیکھتے ہیں کہ میری مجلسیں جو ہیں، میری مجلس جو ہے وہ واقعتاً کوئی اس میں علم اور خیر موجود ہے یا نہیں ہے. تو باقی جیسے وہ والی بات ابھی کہی نا آپ نے کہ اگر مجھے سولیٹیوڈ نہیں ملتا تو بے چینی ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے. تو بس اس میں یوں کر لیں کہ بے چینی ہونا تو ٹھیک ہے، غصہ آنا ٹھیک نہیں ہے. تو اگر سولیٹیوڈ نہیں ملا اور آپ کو پورا دن فری ٹائم نہیں ملا تو تھوڑی بہت بے چینی ہے، وہ ٹھیک ہے. کافی دن سے سولیٹیوڈ کا ایکسپیرینس نہیں ملا، بہت مہمان ہیں، بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت ہلہ گلا چل رہا ہے، کزن کی شادی ہو رہی ہے اور اس نے اپنے آپ ہی کے گھر میں سارے فنکشنز اس نے کہا ہے کہ وینیو آپ کا گھر ہوگا. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اپنی سارے تماشا سب کچھ ہو رہا ہے اس میں، 10 قسم کی چیزیں، وہ 15 دن چلنے والی شادی آپ کے ہی وینیو پہ ہو رہی ہے. تو اب آپ سوچیں کتنی زبردست، مطلب آپ کس قسم کی ٹریجڈی سے اللہ بس بچائے. تو اب وہ اس میں لیکن یہ کہ بے چینی ہے اس میں، ایک دل کے اوپر ایک تھوڑا سا ایک کبھی ایک بھاری ہوتا ہے، لیکن غصہ نہ آ سکے، یہ ہے مطلب توازن. غصہ آنا ٹھیک نہیں ہے، آدم بیزاری ٹھیک نہیں ہے. گوشہ نشینی اختیار مطلب کلی طور پر نہیں کی جا سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن گوشہ نشینی کا رجحان یہ ایک مناسب بات ہے. تو ان چیزوں کو اس کہہ لیجئے کانٹیکسٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. کمال کی بات ہے، مطلب جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. یہ کس لیول کا، مطلب آپ سوچیں کمال کا مطلب آپ کس، یہ ہے یعنی ہمارے لائف اسٹائل کی کوئی ایسی فارم مستقل بنیاد پر اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے جو ہمارے داعیانہ کردار کو مستقلاً بند کر دے. یعنی ہمارے داعیانہ کردار میں تعطل، ہمارے دعویٰ رول کو سسپینڈ کر دے، ایسا کوئی لائف اسٹائل مستقل بنیاد پر اختیار نہیں کیا جا سکتا. ہاں کچھ عرصے، کچھ ٹائم، کچھ پیریڈ کے لیے آپ تھوڑا سا آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ ٹائم چاہیے ریفلیکٹ کرنے کے لیے، مجھے ایک فیز چاہیے جس میں ایک اپنے آپ کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی چیزوں پہ غور کرنا چاہتا ہوں. وہ فیز جو آپ کو انرجی بھی دیتا ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، وہ ایک ہیلدی چیز ہے، لیکن وہ ایک فیز ہے. وہ واپس اس دنیا کو ٹھیک سے برت سکنے اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہوئے دنیا کو برتنے کے قابل رہنے کے لیے وہ ایک تھوڑا سا بریک لیا ہے. لیکن وہ بریک ایکچولی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، وہ بریک الٹیمیٹ گول نہیں بننا چاہیے. یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی حاجرہ صاحبہ بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے ابھی آپ نے کیور کا لفظ استعمال کیا، تو جب سے آپ نے یہ اشعار پڑھنے شروع کیے، اسپیشلی جو غزلیں ہیں اقبال رحمہ اللہ کی، تو میرے ذہن میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ شاید ہم لوگ جو شہروں میں رہنے والے ہیں، پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قلب سلیم کے ساتھ تمہیں واپس آنا ہے، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے نا. وہ جو چمک دمک اور سنائی ہے جو اس کی
मौजूदगी में और उसी में हमेशा रहने से अगर फितरत के पास वापस नहीं जाएँगे, फितरत में एनवायरमेंटल जो फितरत है, उसमें अगर वापस नहीं जाएँगे तो जो हमारी जिस दिन मैं पैदा हुई थी, जिस नेचर पे अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया था, उस पे वापसी शायद हमारी आसान नहीं होगी। ये चमक-दमक जो है उसको ख़राब कर देती है क्या? इस वजह से भी हमारा फितरत के करीब होना ज़रूरी हो सकता है? मुझे बार-बार ज़हन में ये बात आ रही थी, अगर मेरी समझ दुरुस्त है तो आप बता दें और अगर कहीं गलत है तो आप दुरुस्तगी फरमा दें। जज़ाकल्लाह खैर। जी, बहुत शुक्रिया हाजरा साहिबा। मैं मैं भी सोच रहा हूँ आपके आपके सवाल पर। आपके सवाल में रिफ्लेक्शन है काफ़ी सारा माशाअल्लाह। और मेरा मेरा ये ख़्याल है कि शायद इससे मदद मिलती होगी बहुत। मेरा मेरा भी यही ख़्याल है। अल्लाह ही के इल्म में है सही बात क्या है। लेकिन जो मुझे समझ आया है, मुझे एक आलिम दीन है, उनकी एक बात याद आ रही है और बड़ी ज़बरदस्त बात। ये असल में हमारे एक दोस्त हैं, वो भी माशाअल्लाह बड़े आलिम हैं। उन्होंने किसी और बुज़ुर्ग आलिम, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, जिन आलिम की उन्होंने ये बात कोट की। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने यानी किसी बड़े आलिम से ये सुना। अब वो बहरहाल उनका शायद इंतकाल हो गया, अब वो नहीं है। अ, उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना और मैंने उस स्टेटमेंट पे बहुत गौर किया और उस स्टेटमेंट को सुनने से मुझे बहुत चीज़ें समझ में आईं। वो स्टेटमेंट ये था, उन्होंने ये कहा कि वो इंसान जिसने देहाती ज़िंदगी नहीं देखी और देहात में कुछ दिन नहीं रहा, रूरल लाइफ में, उसने दीन को समझा ही नहीं। ये उनका स्टेटमेंट था। ये मेरे लिए बहुत हैरतनाक बात थी। जब मैंने ये बात सुनी और मैं बहुत हैरान हुआ कि मतलब ये उन्होंने कैसे ये बात कही कि जिसने रूरल लाइफ नहीं देखी उसने दीन को ठीक से नहीं समझा या दीन को पूरे तौर पर नहीं समझा। तो मैं फिर खैर इस पे मैंने गौर किया और मैं सोच रहा था कि कैसे मतलब वो निशानियाँ, उनको देखना, उनको पहचानना, वो कितना अहम है हमारी नफ्सियाती सेहत के लिए भी, हमारी यानी नूरे हिदायत की मानवियत, नूरे हिदायत की गहराई में उतरने की लियाकत, नूरे हिदायत से इस्तिफ़ादे के नतीजे में हिकमत की अ, जो हासिल होती है। इस सब के लिए जो फ़ितरत के साथ एक ताल्लुक़ है, वो बैकड्रॉप या एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो वो बहुत अहम है मुझे, और जिसकी तरफ शायद हमें तवज्जो नहीं होती, हमें उसका एहसास नहीं है। ये बिल्कुल अहम बात है। मैं कल भी कोई हमारे गेस्ट आए हुए थे तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बेल की फंक्शनिंग और इलेक्ट्रिक बेल या इलेक्ट्रिक सर्किट का जो मॉडल है या उसकी जो स्ट्रक्चर है, वो समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अदरक को उगाना, यानी जिंजर, उसको ग्रो करना, जो आप जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है और जिसकी एक मतलब, और अब मॉडर्न मैन के लिए तो किसी चीज़ पे कन्विंस होने के लिए जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जब तक वो हाईलाइट नहीं किया जाए वो आसानी से मानता नहीं है। तो इसको ये भी बताना पड़ेगा कि ये अदरक महंगी भी बहुत हो गई है। तो आपको साल में कोई 15-20 हज़ार रुपए की तो अदरक बाय करते हैं आप 4 लोगों की फैमिली में, 20-25 हज़ार की शायद अदरक बाय कर लेते हैं हर साल। तो इतनी सारी अदरक आपकी फ्री हो जाएगी जब आप घर में उगाएँगे, तो ये भी एक पहलू है। लेकिन ख़ैर ये अदरक उगाने की कोई बहुत अच्छी वजह नहीं है। अदरक उगाने की सबसे घटिया वजह अगर कोई हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि अदरक इसलिए उगाओ क्योंकि वो महँगा है। लेकिन अदरक उगाने की जो अच्छी वजूहात हो सकती हैं वो कुछ और हो सकती हैं। कि भाई मैं भी देखूं कि अल्लाह की क्या कुदरत है और इस बूटी से मेरे गले और मेरे नज़ले का और मेरे चेस्ट कंजेशन का क्या इलाज इससे पॉसिबल होता है, मैं उसको एक्सपीरियंस करूं, ये कैसे उगती है उसको देखूं।
تو وہ ہمارے لیے کون سا ایکسپیرینس ہماری ایجوکیشن میں ہمارے لیے زیادہ وائٹل ہے، زیادہ ورتھ وائل ہے، تو وہ مطلب جنریٹر، الیکٹرک جنریٹر کیسے کام کرتا ہے، یا ٹربائن انجن کیسے، اسٹیم انجن کیسے کام کرتا ہے. اب یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے بچوں کی سائنس کی کتابوں میں موجود ہیں. تو ہمارے جو بڑے تعلیم و تربیہ کے مقاصد ہیں وہ پودوں کا، کتاب میں پودوں کو اسٹڈی کرنے سے پورے نہیں ہو سکتے. وہ پودوں کو اگانے سے، پودوں کو ایڈاپٹ کرنے سے، پودوں کو اون کرنے سے پورے ہوں گے. مطلب وہ جس کا وہ ایکسپیرینس کرے گا، تو وہ تو ابھی اس کو بیچارے کو نہیں مل رہا، وہ تو بہت محروم ہے اس سے. وہ تو نرسری میں پڑھتا ہے، اس لیے کبھی کسی نرسری میں نہیں گیا. آپ سوچیں نا، آپ جانتے ہیں ایسے بچوں کو جو روزانہ نرسری میں، مطلب نرسری میں انرولڈ ہے، لہٰذا نرسری کی شکل نہیں دیکھی. ان کا تصور نرسری ہی کچھ اور ہے. تو آپ نے دیکھا نرسری، کنڈر گارڈن کا بچہ گارڈن میں نہیں گیا. جی منصور صاحب بتائیے. بات کر رہے تھے کہ سر نیچر کی، ڈیفینیٹلی نیچر کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ معرفت الہی میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. یعنی میں گاؤں جاؤں یا میں نیچر کو دیکھوں تو ان سے اللہ کی آیات اور نشانیاں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. لیکن سر ان نشانیوں کو دیکھنے سے پہلے اپنے اندر طلب پیدا کرنا، جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے تھے، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر. یعنی پہلے مجھے اپنے اندر جو ہے وہ تڑپ اور طلب پیدا کرنی ہوگی. میرے خیال میں یہ جو تڑپ ہے یا طلب ہے، یہ ہمیں اپنی داخلی فطرت سے حاصل ہوگی، اور خارجی فطرت پہ جب ہم محنت کریں گے تو پھر ہمیں نور ہدایت ملے گا. تو اس سوال میرا یہ تھا کہ ہم اپنے اوپر پہلے محنت کریں یا دونوں محنتیں ساتھ چلیں گی، یعنی آیات کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، یا پہلے اپنی ذات کے اوپر محنت کریں اس کے بعد پھر نشانیوں کو دیکھیں تاکہ ان نشانیوں سے پھر ہمیں فائدہ ہو. صحیح، سبحان اللہ. جی ہماری جو فطرت ہے نا وہ بدلتی نہیں ہے. وہ سورہ روم کی آیت ہے جس میں یہ بات اللہ نے بیان فرمائی کہ فطرت بدلتی نہیں ہے. اور اس آیت کا کلوزر جو ہے وہ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. وہ اس میں آخر میں، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں. تو جب میں نے اس آیت کے اس حصے پہ غور کیا کہ فطرت کے بارے میں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ انسانوں میں فطرت کے بارے میں درست انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی میجورٹی کو حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ فطرت کے معاملات یہ ہیں، فطرت بدلتی نہیں ہے، فطرت بہت اچھی ہے. لیکن اکثر نہیں جانتے. وہ پوری آیت آپ اس پہ غور کیجئے گا تو ہماری فطرت کے اوپر کچھ غلط چوائسز کی وجہ سے کچھ کچرا آ جاتا ہے، کچھ آلودگیاں آ جاتی ہیں. جیسے وہ پھر اس کی ہم اپنی فطرت سے دور ہونے لگتے ہیں، کبھی کبھی فطرت سے لڑنے لگتے ہیں، کبھی ہم فطرت کے اگینسٹ چلنے لگتے ہیں، کبھی ہم فطرت سے بغاوت کرنے لگتے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ حالت گناہ میں ہمیں لے کے جاتی ہے اور ہمیں بغاوت کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمارے دل کو آلودہ کرتی ہے. یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. تو اب وہ اپنے ساتھ وقت گزارنے سے بھی یہ چیزیں جیسے وہ شروع ہوتی ہیں، اور وہ جیسے باہر کی فطرت ہے اس کے ساتھ بھی وقت گزارنے سے ہماری بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے. اور پھر نور ہدایت سے مراد یہاں الہامی ہدایت ہے. نور ہدایت سے مراد قرآن کریم ہے. نور ہدایت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، ان کی سیرہ ہے. اور قرآن کی جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ سب، اور جو ڈیوائن نالج اللہ نے عطا کی، الہامی ہدایت، وہ ہے نور ہدایت. تو وہ پھر یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات فرمائی کہ تم میں سے وہ لوگ جو عہد جاہلیت میں اچھے تھے، یعنی اس مفہوم کی بات ہے، ایمان لانے سے پہلے جو لوگ اچھے تھے وہ ایمان لانے کے بعد اور اچھے ہوں گے. تو وہ اچھے کون تھے؟ وہ تھے جو اپنی فطرت سلیم پر تھے، لیکن ایمان کی دولت انہیں حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اچھے لوگ تھے. وہ لوگ بہت ان کے اندر کچھ اپنی فطرت کو
اپنے فطری جو جوہر تھا وہ ان کا سلامت تھا، بہت ساری چیزوں میں وہ بہت ٹھیک ان کا سینس تھا، جب حق ان کے سامنے آتا تھا تو اس کو قبول کرتے تھے، یہ فطرت ہے انسان کی. اور اپنی کلیرٹی سیکھ کرتا ہے، تلاش حق کی جستجو کرتا ہے. یہ کلیرٹی سیکھ کرنا اور تلاش حق کی جستجو یہ بہت ایک جگہ پہ جا کے ایک ہو جاتی ہے. یہ کلیرٹی سیکنگ مشن جو ہے، ہر بچے کو اللہ نے تلاش حق کے مشن پہ گامزن کیا ہے، جو اس کی فطرت ہے. تو پھر وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، اچھائی اسے اچھی لگتی ہے، برائی اسے بری لگتی ہے، یہ سب اس کی فطرت ہے. یعنی اگر کسی انسان نے قرآن کی کوئی آیت نہ بھی سنی ہو تو بھی اسے یہ بات اچھی طرح پتہ ہے. اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام نہیں موصول ہوا ہے تو بھی اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مارنا، پیٹنا، قتل کرنا، بدتمیزی کرنا یہ سب غلط چیزیں ہیں. اچھا برتاؤ کیا ہے، برا برتاؤ کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، ایک اس کی انر سینس اس کو اللہ نے عطا کی ہے. تو وہ پھر اس میں جو بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ پھر نور ہدایت ٹھیک کرتی ہے. اور نور ہدایت کیا کرتا ہے؟ اسے دوبارہ فطرت کی طرف لوٹاتا ہے. یعنی اپنی فطرت، ہم اپنی فطرت سے جو دور نکل گئے تھے اس کی طرف لوٹاتا ہے. اور پھر فطرت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اسٹرکچر دیتا ہے. فطرت کو ہم اپنی فطری لیاقتوں کو اوج کمال پر پہنچا سکیں اور اس سے کوئی بڑا کام لے سکیں، اس کے لیے ایک فریم ورک اور ایک اسٹرکچر دیتا ہے. تو نور ہدایت کے اندر شریعہ کا فریم ورک بھی ہمیں ریسیو ہوتا ہے، جو ہماری فطرت سے کمپیٹیبل ہوتا ہے. ہماری فطرت کے اندر ہماری فطرت جو نیچرل پوٹینشلز ہیں ان کو ایک درست سمت، درست رخ اور ان کو ایک کمال تک پہنچانے کے لیے ایک سپورٹنگ میکانزم مل جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. مطلب جیسے آپ نے کہا کہ باہر کی فطرت میں وقت گزارنے سے کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو بھائی دیکھیں نا. اب اس وقت کا کوئی بھی بندہ جب وہ تھوڑی دیر کسی سی سائٹ پہ بیٹھنا یا چلنے کا موقع مل جائے، اگر ایکسیڈنٹلی مل گیا یا اسے کوئی اور ایسا ایکسپیرینس مل جاتا ہے کہ وہ پہاڑ کی ماؤنٹین ٹاپ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے ایک پیالی چائے پیے یا تھوڑی دیر بیٹھے تھوڑا وقت گزارے، تو اس کی فیلنگز، اس کی نفسیاتی سطح، اس کا ایک داخلی تجربہ، وہ سب اس کو کافی اس سے بہتری ہوتی ہے، بہت فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو سیلف اپنے اوپر غور و فکر کا جو عمل ہے وہ بھی ایک دم ٹریگر ہوتا ہے اس پورے ماحول میں، وہ بھی اسے موقع ملتا ہے. باقی اللہ آسان فرمائے. جی ثنا صاحب بتائیے. پھر وہ جو آپ نے ایک شعر پڑھا تھا کہ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. خیر اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ من کی دنیا میں بھی جھانکیں تو ان سب کے راج موجود ہوتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں، ہم ان کے کلچر سے اور اس چیز سے ہمارا من بھی متاثر ہو جاتا ہے. تو وہ جو اصل اوریجنل فطرت ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتی، کہ وہ اتنے زیادہ اوپر پردے آ گئے، یا سمجھیں اب سوشل میڈیا یا انفارمیشن میڈیا کا دور ہے تو ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا من اصل میں اب کیا اس چیز کو پسند نہیں کرتا. ہمیں لگتا ہے کہ پسندیدگی تو آتی ہے، اس کا کیا حصہ ہی ہے. جی بہت اچھا. وہ من جس کا تزکیہ ہو سکا ہے اس کے رجحانات ٹھیک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو کھٹکے. لیکن یہ کس کا دل ہے؟ یہ اس انسان کا دل ہے جس کی فطرت، مطلب جو اپنے فطرت سلیم پر ہے. جو پہلی دفعہ وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو کھٹکتا ہے، وہ اس کو اندر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں. لیکن جب انسان اس غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو پھر اس کی وہ سینس ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو نہیں محسوس ہوتا. مطلب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہی نا، جن کا تزکیہ اور تربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے خود. تو ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد تھا کہ یہ جو میرے اصحاب ہیں جن کی میں نے تربیہ کی ہے، جن کا تزکیہ کیا ہے میں نے، جنہوں نے کلام الہی کو میری زبان سے سنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم اور تربیہ کے پروسیس سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو کھٹ کے.
تو اس کی کھٹک جو ہے وہ ان کو محسوس ہوتی ہے. لیکن اب ہماری یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنی نفس اور فطرت میں جو فرق ہے، ہم بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا کہ یہ جو میرے اندر رجحان ہے یہ نفس کا رجحان ہے یا فطرت کا رجحان ہے، اس کو سمجھنا بعض اوقات دشوار ہوتا ہے. یعنی میرے اندر یہ جو اپیل پیدا ہوئی ہے یہ نفس کی ہے یا فطرت کی ہے. تو فطرت کے داعیات اور نفس کے داعیات بہت سی جگہوں پہ ایک بھی ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ مختلف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے جو بہت ٹیکنیکل اور علمی نوعیت کا موضوع ہے جس کو میں ابھی نہیں چھیڑ سکتا. لیکن اب جیسے غیبت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، تو یہ غیبت جو ہے یہ آپ کی نفس، یعنی وہ نفس جو تزکیے سے محروم ہے، جس کے اندر بڑا کچرا بھرا ہوا ہے، یہ کی آم، اس نفس کی اکساہٹ ہے، اس نفس کی کی کہہ لیجیے رجحان ہے. لیکن اسے فطرت کا رجحان نہ سمجھا جائے. وہ سورہ نبا کے اندر دوسرے رکوع میں، اور یہ کام اور مقامات پر بھی قرآن میں ہوا ہے کہ جنت کی ایک، ہمارے اندر جنت کے لیے، یعنی رب کریم یہ چاہتا ہے نا کہ ہمارے اندر جنت کے لیے ایک اکسایا جائے ہمیں، یعنی جنت کی لالچ اور جنت کی طلب اور جنت کی خواہش ہمارے دلوں میں جگائی جائے. تو رب کریم ہمیں اس کے لیے پھر مطلب اپنے کلام میں ایسی بات کرتا ہے، وہ جنت کی چیزیں بیان فرماتا ہے. تو اب اس میں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب وترابا وکأسا دہاقا. اب یہاں پر جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ساری وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو مطلب آپ کو ٹینجیبل قسم کی چیزیں ہیں نا، باغ ہیں، حدائقہ ہے، وہ کاسن دہاقہ، آپ کو کاسا کیسا ہوگا. لیکن اس کے بعد ایک بات بیان ہوئی ہے، مطلب یہ جو، یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ان چیزوں میں اپیل ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر کچھ اور لوگ ہیں جن کے لیے اس ایک اور چیز میں اپیل ہے، وہ ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. یعنی وہ جگہ ایسی ہوگی جہاں ایسی چیزیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ملے گا وہ ملے گا. اب یہ مطلب وہ جو جتنے بھی استعارے ہیں یا جتنے بھی تشبیہات ہیں وہ ساری مادی نوعیت کی ہیں. لیکن اچانک ایک ایسی تشبیہ یا ایک ایسا تذکرہ آ جاتا ہے جو بالکل غیر مادی نوعیت کا ہے، کہ مطلب وہاں ایک اس جگہ کی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہاں تم لوگ فضول بات اور جھوٹ نہیں سنو گے، اتنی اچھی جگہ ہوگی. یہ آیت کس کو اپیل کرے گی؟ یہ آیت اس کو اپیل کرے گی جن کے نفس کا بڑا زبردست تزکیہ ہو چکا ہے، جس کے لیے گوسپ ہابی ہے، جس کے لیے گوسپ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اس کو یہ آیت اپیل نہیں کر سکتی. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ آیت اپیل کس کو کرے گی؟ جس کو اس قسم کی فضول چیزوں سے ایک طبیعت پہ بوجھ ہونا. یہاں تو اقبال تو ایک یعنی آئیڈیل من کی بات کر رہے ہیں. یعنی من اپنے تزکیے کے نتیجے میں جس فارم اور جس صورت، یعنی من کی جو کنڈیشننگ تزکیے کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور جو گاڈ کانشیس من ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. لیکن ایک آلودہ من، یعنی جو پلیوٹڈ سول یا سیلف ہے، اس کے رجحانات کچھ اور ہیں. اس کی للچاہٹ اور اس کی اکساہٹ کی جو جو ریفرنسز ہیں اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو اللہ ہم سب کا وہ تزکیہ فرمائے اور اپنی قدرت سے، اور ہمیں اپنے تزکیے کی فکر لاحق ہو اللہ کرے. تو یہ بہت اچھا احساس ہے کہ بھئی میرے دل کے اندر تو وہ ساری چیزیں، مجھے تو اپنے دل میں جب جھانکتا ہوں تو میرے دل میں تو وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات صحیح ہے، وہ دل میں جمع ہے وہ سارے. تو اس کو مختلف مواقعوں پہ اقبال پھر اس کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں. اب وہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت شعر، وہ جو بات ابھی فطرت کی چل رہی تھی، بہت ہی خوبصورت شعر ہے. میری مشادگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. یعنی میری
مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے. اور جو میرا یہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، یعنی وہ جو آپ نے مہندی دیکھی ہے، مہندی، تو مہندی جو ہے وہ اس کو، یا اس کا جو کلر آتا ہے، یا اس کے اندر جو بیوٹی آتی ہے، اور اس کے اندر جو الگ اس کی جو کوالٹی کو نکھارتی ہے، وہ فطرت خود بخود، نیچر خود کر دیتی ہے یہ کام. جی مہوش صاحبہ بتائیے. السلام علیکم سر. لاسٹ شعر جو آپ نے پڑھا، اس کو میں نے بہت پہلے بالکل اور طرح سمجھا تھا. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نہ تن. جب میں اسکول میں تھی تو میں نے صرف اس کو سب کنٹیننٹ کے مسلمانوں پہ رکھ کے سوچا تھا. آج جب دوبارہ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اس میں ڈیپ ریفلیکٹیو پوائنٹ نظر آیا کہ میں اس طرح اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کن چیزوں سے مروب ہوں اور کن چیزوں سے نہیں ہوں. کیا میرا اندر اور باہر سیم ہے؟ آج مجھے اس کی اس طرح سے سمجھ آنا شروع ہوئی. پتہ نہیں یہ مجھے صحیح سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، لیکن کچھ تھوڑا جو یہ دوسرا اینگل تھا جو مجھے آج آپ کے اس میں سمجھ میں آیا. اور اس میں بہت ساری چیزیں سیلف ریفلیکشن کے لیے مجھے ملی اس آج کی نظموں میں سے. اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ کو اور آپ کے ریفلیکشن کو اور نکھارے. جی اس میں جو بنیادی بات ہے وہ تو مروبیت کی اور دوسروں سے توقعات باندھنے کی، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی، وہ والی ہماری ذہنی غلامی، ہماری ذہنی مروبیت اور ہماری جو ڈیپینڈنس ہے. تو جھکا جب غیر، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں سے جب ہم مانگتے ہیں اور دوسروں پہ ہم انحصار کرتے ہیں. بس میں نے تو کوشش کی کہ میں سمجھاؤں نہیں اس میں، بلکہ وہ ایک گیپ رکھوں، ایک ادھورا پن پیدا کروں. یعنی آپ لوگ خود کنسٹرکٹ کریں میننگ کو، اور آپ لوگ خود اپنا ایک اپنے ذوق کے مطابق، اپنے نفس کی جو بھی ماشاء اللہ جو آپ کی ایک الحمدللہ نیتوں کی اور نفس کی پاکیزگی کو بیسس پہ خود اس سے چیزیں اخذ کریں. تو جو کچھ آپ کو سمجھ آیا اس کی وجہ اللہ نے آپ کے اندر جو طلب رکھی ہے وہی اس کی وجہ ہے. میں اصل میں اقبال کو تھوڑا بہت بھی سمجھنے کی کوشش میں بڑھتے ہیں نا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم اقبال کے مخاطب بننے کی اہلیت بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ وہ ایک بالکل الگ ہی دنیا سے بات کر رہا ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. اب وہ کہاں سے کیا بات ہو رہی ہے، ہم یعنی آپ سوچئے کہ وہ عرش معلا سے کم سینہ آدم نہیں. یہ اقبال اب حشرات الارض کی سطح پر رینگتی ہوئی مخلوق اور اس کے سطح پر زندگی گزارنے والا معاشرہ، تو انسان اس وجہ سے کہلاتا ہے کیونکہ بہرحال اس کی مورفولوجی انسانوں جیسی ہے، لیکن بہرحال اس کی جو آئیڈیلز ہیں اور اس کی جو جستجو ہے، تو حشرات الارض کی سطح پر اس وقت انسانی معاشرہ فنکشن کر رہا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو پھر اس میں ہم اس کو پہچانیں، اس سے استفادہ کریں. تو بہرحال آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور آج کی نشست میں اگر کوئی خیر کی بات تھی تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو مستفید کرے. تو دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو، آپ کے طلباء کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے.